ناظرین اکرام، لال بادشاہ نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ پھانسی کا پھندا جو ہے وہ ایجاد کیا جائے اور جو لوگ جن کو سزائے موت کے جو مستحق ہوں ان کے گلے میں ڈال کر ان کو لٹکا کر مارا جائے۔ اور پھانسی کا پھندا جب ایجاد کیا گیا تو اس وقت دربار میں لال بادشاہ تھا۔ لال بادشاہ نے اپنے دربار میں اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ اب اس پھانسی کے پھندے کو کس کے لیے استعمال کیا جائے، کس کو اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کس پہ کیا جائے اس پھانسی کے پھندے کا۔ وزراء کے مشورے پر لال بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا کہ جس کے گلے میں پورا فٹ بیٹھے اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ لال بادشاہ نے اپنا بادشاہانہ حکم دیا اور دربار میں موجود کسی بھی شخص کو جس کو وہ فٹ بیٹھا اس کے گلے پہ ڈال کر اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور یوں اس پھانسی کو بھرپور انجوائے کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان میں بھی لال بادشاہ بہت سے آئے اور بہت سے گئے اور بادشاہ سلامت نے جو بھی فیصلہ کیا وہ اس قوم کے گلے میں پھندا بن گیا، یعنی کہ ان کے حکم سے یہاں پر مراد بھی ملی اور لوگوں کو سزائیں بھی۔ السلام علیکم ناظرین، اردو جائزہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فیصل جہاں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو موضوع ہے آپ کا، جو موضوع ہے حکمرانوں کا، جو موضوع ہے بادشاہ سلامت کا اور جو موضوع ہے عوام کا۔ حکومت کی جانب سے بلکہ وزیر خزانہ کی جانب سے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اس بات کی مخالفت کی گئی کہ پینشن کا جو سسٹم ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے، پینشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی یہ اقدام کیا گیا کہ وفاق اور دیگر صوبوں میں پینشن جو ہے وہ 17.5% اناؤنس کی گئی بجٹ میں، جبکہ پنجاب کی جانب سے صرف 5% جو پینشن ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا۔ اسی طرح جو تنخواہوں میں اضافے کا میٹر تھا اس کو بھی پنجاب حکومت نے، نگران حکومت نے وفاق کو بھی فالو نہیں کیا بلکہ ان سے کم پر اس کو کرنے کی کوشش کی۔ جناب، ایک طرف تو ظاہری بات ہے کہ سادگی اور ملکی مسائل کا جو سامنا ہے تو اس پہ اخراجات میں کمی کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب ایک بڑی خبر پر خبر اور اس سے بڑی خبر، یعنی 3 میں آپ کو ایسی چیزیں سناؤں گا کہ جن کو جاننے کے بعد، جن کو سننے کے بعد شاید ہمارے کچھ لوگوں کے سر شرم سے جھکنا شروع ہو جائیں، خاص طور پہ جو لوگ، ان لوگوں کو تمام ان سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ حکمران کٹ جو ہے وہ عوام کی تنخواہوں پر، پینشنز پر اور ان چیزوں پر کیوں لگاتے ہیں، یہ کٹ جو ہے وہ اپنے شاہی اخراجات پر نہیں لگاتے ہیں۔ تو ایسے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کروں گا جو باعث شرمندگی ہوں گے۔ برطانیہ میں حکومتی وزراء کو حکومتی کاموں کے لیے جو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان گاڑیوں کی کل تعداد جو ہے وفاقی لیول پر، فیڈرل لیول پر ان کی جو ہے وہ 45 ہے۔ ان 45 گاڑیوں کے ذریعے بحسب ضرورت وہ وزراء اور وہ تمام لوگ جو ہیں ٹیم اپنے کام کے لیے وہ گاڑیاں طلب کرتے ہیں اور ان گاڑیوں پر سرکاری کام جو ہے وہ ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کی کل تعداد 90,000 ہے۔ ایک ترقی یافتہ ممالک میں کل 45 گاڑیاں حکومتی وزراء اور ان کے استعمال میں ہیں، جبکہ پاکستان میں سرکاری گاڑیاں استعمال ہونے والی ان کی کل تعداد 90,000 ہے، جن میں سے صوبہ سندھ جو کہ عیاشی کے اعتبار سے سب سے زیادہ جن کی حکومت جو ہے وہ مانی جاتی ہے، ان کے ہاں 25,000 گاڑیاں سرکار کے خرچے پر جو ہے وہ دن رات چلتی ہیں، اور اوورال پاکستان میں استعمال ہونے والی 90,000 گاڑیوں میں $50 لاکھ کا سالانہ پیٹرول جو تیل ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک غریب قوم کے سر پر سوائے لاٹھی مارنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں ایک سال میں 35 ارب روپے جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاؤس رینٹ کی مد میں 85 ارب روپیہ سال میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح 2017 سے لے کر 2022 تک پاکستان نے دنیا بھر سے امداد اور قرضے کے بعد میں پاکستان نے دنیا بھر سے $20 ارب کلیکٹ کیے، وصول کیے، اور اس $20 ارب
امداد اور قرضہ لینے کے بعد جو ہمارے اخراجات اور دیگر ممالک کو جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ ہیں 145 ارب ڈالر. جی جب 20 ارب ڈالر آپ وصول کریں گے اور 145 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ خرچ کریں گے تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں گرنے جا رہے ہیں. جی اسی طرح اس میں جو اکثریت اماؤنٹ جو 145 ارب میں سے خرچ کی جاتی ہے ملک میں وہ ہے جی کک بیکس, کمیشن اور کرپشن کی نظر ہونے والی ہے بڑی اماؤنٹ, جو کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کی منظوری میں جو ٹھیکیدار ہیں ان سے کرپشن کی مد میں وہ کھا لی جاتی ہے. سو جناب جس ملک کی صورتحال یہ ہو اور جہاں پر اخراجات کرنا ایک انتہائی مشکل صورتحال ہو, جہاں پر آپ کے پاس اخراجات کرنے کے لیے اماؤنٹ موجود نہ ہو, حکومت کو غریب مانا جاتا ہو, جہاں پر وہاں پر بادشاہ سلامت, اللہ ان کے درجات بلند کرے, بادشاہ سلامت جناب صادق سنجرانی صاحب نے کیا خوبصورت قسم کے جو پہلے تو انہوں نے اپنے لیے مراعات جو ہے وہ منظور کروائی پارلیمنٹ سے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کو نوازا گیا اور ان کی 20% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ جب ہمارے پورے ملک میں ہمارے عوام کو جو ہمارے عام سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور ان کی پینشنز میں 5% کا اضافہ جہاں کیا جا رہا ہو, وہاں پر ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو جو اضافہ ہونے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت وصول کریں گے 12,29,000 روپے ماہانہ تنخواہ, جبکہ تمام دیگر ججز جو ہیں وہ 11,61,000 روپیہ پر منتھ اپنی سیلری جو ہے وہ مراعات کے علاوہ جو ہے وہ وصول کریں گے. اور وزارت قانون نے اس پر وضاحت جاری کی ہے کہ جی اس میں جو ہے وہ ججز کی تنخواہوں میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ وہ ججز ہیں جی جن کے بارے میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی جوڈیشری 128 ممالک میں سے 120ویں نمبر کے درجے پر آتی ہے. اس پرفارمنس کو, اس خوبصورت پرفارمنس کو 120ویں نمبر پر, 128 میں سے پھر دہرائے دیتا ہوں, 128 ممالک میں سے پاکستان کی جوڈیشری 120ویں نمبر پر قرار دی گئی. اس جوڈیشری کو ان کی اعلیٰ کارکردگی کے اوپر ان کو جو ہے وہ مراعات دیتے ہوئے 20% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے, نہ صرف یہ تنخواہوں میں اضافہ ہے بلکہ ان کی مراعات بھی, ان کی رہائش, ان کی تمام ملازمین, پروٹوکول, تمام چیزیں بہت زیادہ ان کی کاسٹ اس قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے, جو کہ وی آئی پی کلچر کا حصہ ہے. یہ لوگ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے سیاستدانوں کی کلاس لیتے ہیں, اور یہ سیاستدان بیچارے مجبور ہیں کہ آگے سے وہ صرف سر جھکا کر اپنی خوبصورت قسم کی عزت کرواتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آپ کے جو ججز ہیں آپ خود انتہائی وی آئی پی پروٹوکول لیتے ہیں, جو کہ شاید بڑے بڑے وزراء کو بھی وہ میسر اور نصیب نہیں ہوتا ہے. پاکستان نے اس رپورٹ کے اوپر تکنیکی اعتراضات اٹھائے اور پاکستان کی جوڈیشری کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ یہ آپ کی تکنیک جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں ٹیکنیکل ایررز ہیں اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے جواب میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے آپ کی بات ماننے سے مکمل طور پر صاف انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ بالکل انٹرنیشنل لیول کے جو جسٹس کے ایکسپرٹس ہیں ان کے زیر سایہ اس رپورٹ کو تیار کیا گیا, اور بالکل بھی اس کے رپورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی, اور یہ بالکل فیئر ہے, ایسا ماننا ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا. تو آپ یقینی طور پر اس رینکنگ کو اور آپ کی اس کارکردگی کو یقیناً سراہنا چاہیے تھا حکومت کو, اور میرے خیال میں آپ کی مراعات میں مزید اضافہ کرنا چاہیے. جی ذوالفقار بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کرنے کے بعد آپ کی جوڈیشری خود مانتی ہے, اس کے بعد انہوں نے خود آن پلیٹ فارم یہ اس چیز کا اقرار کیا کہ جی یہ جوڈیشل مرڈر تھا, اور سیاسی پارٹیاں یہاں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہیں اور اعلانیاں کرتی ہیں. تو اور اسی طرح بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں, بہت سارے ایسے الزامات ہیں رشتہ داروں میں, بیٹوں میں, سابقہ ججز کے بچوں پر لگائے گئے, اور کیسے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی پرفارمنس پینڈنسی آف کیسز, یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پاکستان بھر میں تمام عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جن کو کہ کئی سال سے لوگ انصاف کے منتظر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ ہی تو کام کر رہے ہیں, باقی تو تمام یہ لوگ ہیں, ان کو بالکل بھی ان کے اضافہ کرنا بالکل نہیں بنتا, اور ان کا اضافہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اضافہ کر کون رہا ہے جی؟ اضافہ کر رہے ہیں بادشاہ سلامت صادق سنجرانی صاحب. صادق سنجرانی صاحب جو ہیں انہوں نے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے سے قبل, سپریم کورٹ کے ججز کو خوش کرنے سے قبل جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مراعات کا بل جو ہے وہ سینٹ سے منظور کروایا. میں ان تمام جو مراعات انہوں نے اپنے لیے آفٹر
لیفٹ دیٹ ڈیزگنیشن، یعنی اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑنے کے بعد جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں رہیں گے تو تا حیات وہ پاکستان سے کون کون سی مراحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو امید ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں اور کس قدر لو کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ اس پیار میں آپ سے پوری خدمت لینا چاہتے ہیں، اپنے مرتے دم تک لینا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے لینا چاہتے ہیں. آپ کی حالت میں ہیں یہ بات چھوڑیے. اور سینٹ کے چیئرمین نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ اور مراحت میں اضافے کے علاوہ ان کے 3 سال کا مکمل طور پر عہدے سے سبکدوش ہونے سے بعد جو بل سینٹ سے منظور کروایا گیا اس کے اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ چیئرمین کی تنخواہ جو ہے وہ 2,05,000 روپیہ ہوگی آفٹر لیفٹ دا ڈیزگنیشن آف چیئرمین سینٹ. چیئرمین سینٹ کا عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی وہ 2,05,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ وصول کیا کریں گے. اور اس کے علاوہ جس گھر میں وہ رہیں گے اس کا 2.5 لاکھ روپیہ جو وہ کرایہ ہے اس کرایے کی مد میں وہ حکومت پاکستان سے وصول کیا کریں گے. اس کے علاوہ اس گھر کی تزئین و آرائش پہ 50 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ نہیں ہوگا. بڑی مہربانی، بڑی شفقت ہے آپ کی اس قوم کے اوپر کہ تزئین و آرائش پہ آپ اس گھر کی جس میں آپ رہیں گے ساری زندگی اس میں 50 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہوتے وقت اگر ان کے پاس کوئی سرکاری رہائش گاہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں ایسے گھر میں رکھا جائے گا جس کا ماہانہ کرایہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ کا یہ یقیناً اس قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے سے کم گھر میں گزارا کریں گے. ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں اس قوم کی. اسی طرح اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر چیئرمین سینٹ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو انہیں سرکار کی جانب سے 2.5 لاکھ روپے کرائے کی مد میں پھر بھی ادا کیے جائیں گے، تاہم اس گھر کی تزئین و آرائش پر اخراجات سرکاری خزانے سے نہیں دیے جائیں گے. جی 2.5 لاکھ روپے اگر وہ اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور یہ ہمارے پہ مہربانی فرما رہے ہیں ہم پہ آپ پہ، تو یہ ان کا حق ہے. ان کو 2.5 لاکھ روپیہ سالانہ جو ہے ماہانہ جو ہے وہ الگ سے ادا کیا جائے گا ہاؤس رینٹ کی بات میں. جناب سینٹ سے پاس ہو گیا اس بل میں کہا گیا کہ اگر چیئرمین سینٹ بیرون ملک دورے پر جائیں تو ان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے زیر استعمال جہازوں کے علاوہ مسلح افواج یا کسی فلائنگ کلب کا طیارہ حاصل کیا جائے گا. جی جناب یہ برات ہیں جو کہ وہ ایون کے اپنی چیئرمین شپ چھوڑنے کے بعد بھی اس قوم سے، اس کے قوم کے خون سے اور اس کے پسینے سے نچوڑ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس بل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کے لیے کوئی طیارہ کرائے پر لیا جاتا ہے تو اس میں ان کے خاندان کے 4 افراد ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور اگر چیئرمین سینٹ کسی کمرشل فلائٹ سے بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک فرد ان کے ساتھ جا سکتا ہے جس کے اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے. جی انتہائی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو بل ہے یہ آپ کے سینٹ سے منظور ہو چکا ہے اور اس کے لیے اب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ اس کو ہم قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ انہی دونوں پارٹیوں کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے خود بیٹھ کے اس بل کو منظور کروایا اور اس کی منظوری میں وہ ساتھ شامل تھے. جب آپ نے یہ کام کیا تب آپ کو نہیں محسوس ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا اس کام کو بالکل ہونے نہیں دیں گے. اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر چیئرمین سینٹ کسی فضائی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے ورثاء یا ان کی نامزد کردہ کسی شخصیت کو 1 کروڑ روپیہ بطور معاوضہ دیا جائے گا. اس بل میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ اگر کسی چیئرمین سینٹ نے 3 سال کا عرصہ مکمل کر لیا ہے اور اس کی اہلیہ ملک میں اور بیرون ملک بھی سرکاری خرچ پر علاج کروانے کے اہل ہوں گے اور اگر سابق چیئرمین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوہ یہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے حقدار ہوں گی، اہل ہوں گی. جی جناب آپ کو صرف انہی کی نہیں بلکہ ان کی پورے خاندانوں کی، ان کے بچوں کی، ان کی تمام نسلوں کی بھی آپ کے خون سے نکالے جائیں گے اخراجات. اور اس بل کے مطابق صدر مملکت چیئرمین سینٹ کو 3 ماہ کی چھٹی بھی دے سکتا ہے اور اس عرصے کے دوران چیئرمین سینٹ 2 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ بھی وصول کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین سینٹ اپنے گھر یا دفتر میں 12 افراد پر مشتمل سٹاف کو رکھنے کے اہل ہوں گے اور ان میں سے جن کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا ہے اگرچہ ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جائے گی لیکن انہیں مستقل نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کے جو چیئرمین سینٹ ہیں جب وہ اپنا عہدہ مکمل کر لیں گے پیریڈ اور اس کے بعد جب اس چیئرمین شپ کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد بھی ان کو 12 ملازم جو ہیں وہ ان کے کام کے لیے، ذاتی کام کے لیے دیے جائیں گے. ظاہر ہے ڈرائیور بھی چاہیے ہوگا، شیف بھی چاہیے ہوگا، ایک ملازم آپ کے واش روم کے باہر بھی کھڑا ہونا چاہیے، ایک آپ کے دروازے کے باہر بھی کھڑا ہونا چاہیے. یار آپ لوگ
آپ لوگ جب اس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جب آپ 5% ان لوگوں کی پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ ان کے ان حالات میں ان کے ساتھ آپ ان کا یہ برا حال کر رہے ہیں، مہنگائی کے عروج پہ لے جا کر آپ ان کو 5% اضافہ کرتے ہیں، ان حالات میں آپ لوگ اپنے لیے یہ مراحت اس قوم کے خون اور پسینے سے نچوڑ کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، تب آپ لوگوں کو بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ جی بالکل، اس بل میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو بھی شخص چیئرمین سینٹ کی 3 سال کی مدت مکمل کر لے گا تو اسے فل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جس میں سے 6 سنتری، 4 اہلکار جن کا تعلق پولیس کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ، رینجرز، فرنٹیئر کور یا فرنٹیئر کانسٹیبلری سے ہوگا۔ یعنی کہ آپ تمام ملازمین، تمام مراعات، لاکھوں کے جناب آپ زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.5 لاکھ کا، یعنی آپ اس کے مرنے کی صورت میں بھی پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہوں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کی فیملیز کو بھی اس کا پورا جو ہے وہ ان کو ادا کیا جائے۔ یقیناً آپ کے اس قوم کے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور ان احسانات کو اتارنے کے لیے ابھی بھی اگر یہ قوم اپنی آنکھیں نہیں کھولتی اور اپنی غیرت کو اور اپنی ان آنکھوں کو کھول کر باقاعدہ اس کو نہیں جگاتی ہے تو یقیناً پھر یہ آپ جیسے حکمرانوں کو ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلنے میں اس تمام جو آپ کے جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کردار ضرور ادا کیا ہوگا۔ آنکھیں کھولیے، ان کو پہچانیے اور جانیے کہ یہ آپ کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اپنے میزبان کو اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔